کہانی کا موضوع نادان بادشاہ۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ بہت ہی نیک دل اور خدا ترس تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام محجبین، چھوٹی بیٹی کا نام زرین اور بیٹے کا نام شہروز تھا۔ یہ سب ہنسی خوشی اپنے محل میں رہ رہے تھے کہ اچانک ملکہ کا انتقال ہو گیا اور پورے ملک میں اداسی چھا گئی۔ کچھ دن بعد ایک وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ جہاں پناہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ بادشاہ کا وزیر کا یہ مشورہ اچھا لگا اور اس نے دوسری شادی کر لی۔ بادشاہ نے جس سے شادی کی تھی وہ ایک چڑیل تھی اور انسانی روپ میں آ کر بادشاہ کی ملکہ بننا چاہتی تھی۔ کیونکہ وہ چڑیل تھی اور اسے جادو وغیرہ آتا تھا، لہٰذا وہ بادشاہ کے کھانے میں جادو کر دیتی اور بادشاہ اس کی باتوں میں آ جاتا تھا۔ جب یہ سب کچھ شہزادی محجبین نے دیکھا تو وہ اپنی نئی امی پر نظر رکھنے لگی۔ چڑیل نے دیکھا تو محجبین کو محل سے باہر کر دیا اور بادشاہ سے جھوٹ کہہ دیا کہ شہزادی محجبین اپنی مرضی سے ہی محل چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ بادشاہ پر تو پہلے ہی جادو کا اثر تھا، اس لیے وہ کچھ نہیں کر سکا، جبکہ محجبین کے بھائی بہن کو چڑیل کی تمام حرکتوں کے بارے میں پتا تھا۔ وہ جب بھی بادشاہ کے پاس آتے اور چڑیل کی حقیقت بتانے لگتے تو چڑیل انہیں روک دیتی اور وہ کچھ نہ کر پاتے۔ شہزادی محجبین روتی ہوئی ایک بزرگ کے پاس پہنچ گئی۔ بزرگ نے اس کو ایک جادوئی پتھر دیا اور محجبین کو بتایا کہ یہ پتھر بادشاہ کو پانی میں ملا کر پلا دو۔ محجبین یہ سن کر خوش ہوئی، لیکن پھر سوچنے لگی کہ آخر وہ محل جائے بھی کیسے۔ ادھر تو چڑیل آج اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والی تھی اور بادشاہ یہ اعلان کرنے والا تھا کہ آج سے سلطنت کی ساری ذمہ داری ملکہ سنبھالیں گی۔ زرین اور شہروز بہت پریشان تھے۔ پریشانی کے عالم میں وہ محل سے دور نکل گئے کہ اچانک سامنے سے انہیں اپنی بڑی بہن محجبین نظر آئی۔ زرین نے اپنی بڑی بہن کو چڑیل کی ساری حقیقت بتائی۔ محجبین نے کہا کہ وہ چڑیل ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ شہروز نے کہا لیکن وہ کیسے؟ وہ آج اپنے ملکہ ہونے کا اعلان کر رہی ہے۔ محجبین نے ان دونوں کو وہ پتھر دکھایا اور سب کچھ بتا دیا۔ وہ تینوں بھاگتے ہوئے محل پہنچے۔ انہوں نے وہ پتھر پانی میں ملا کر بادشاہ کے پاس بھجوایا۔ جیسے ہی بادشاہ نے وہ پانی پیا وہ بے ہوش ہو گیا۔ جیسے ہی بادشاہ کو ہوش آیا تو اس نے اپنے تینوں بچوں کو اپنے پاس کھڑا ہوا پایا۔ اب بادشاہ کے اوپر سے چڑیل کا جادو ختم ہو چکا تھا۔ اس نے محجبین کو روتے ہوئے پیار کیا۔ تینوں بہن بھائیوں نے اپنے باپ کو چڑیل کی حقیقت بتائی۔ اتنے میں چڑیل کمرے میں داخل ہوئی۔ جب اس نے تینوں بچوں کو بادشاہ کے پاس دیکھا تو حیران رہ گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس غدار چڑیل کا سر قلم کر دیا جائے اور پھر وہ سب مل جل کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔